تو آپ کے سامنے فگر آ جاتا ہے. فگر یہ آتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں اگر صرف 25% کام ہو رہا ہے ایک سال کے بعد تو $51,000 کی سیلز لیفٹ, $51,000 کی سیلز رائٹ پہ ہو رہی ہے, یعنی $1,02,000 کی سیلز آپ روزانہ کمپنی کو دے رہے ہیں, جس کا 6% کمیشن آپ کو روزانہ ملتا ہے. اگر آپ $1,02,000 کا 6% نکالیں تو یہ بن جاتا ہے $6,120. یعنی اگر صرف 25%, آپ نے کہا 100% لوگ کام کریں گے, میں کہتا ہوں اگر صرف 25% لوگ بھی روزانہ ایکٹیو ہیں آپ کے ساتھ تو $6,120 روزانہ کی آپ کماتے ہیں. آپ $51 والے پلان میں ہیں, $6,120 6 لاکھ روپے روزانہ کے بنتے ہیں. ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے؟ ملنے چاہیے, نہیں ملتے. پہلے دن میں نے آپ کو بتا دیا تھا, کمپنی نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ میکسیمم $51 والے پلان پہ روزانہ کا کتنا کما سکتے ہیں؟ $306. اس میں سے $306 آپ کو ملے, باقی جتنے بھی بچے کمپنی جانے, یعنی $30,000 روپے روز کے ایک سال بعد اگر 25% بھی کام ہو رہا ہے, 9 لاکھ روپے مہینہ. اس سے بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ملتے اتنے ہی ہیں. کمپنی بہت جگہ کماتی ہے, کمپنی پروڈکٹس پہ کماتی ہے, کمپنی کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا پڑتی, کمپنی وہاں کماتی ہے, کمپنی اس جگہ پہ کماتی ہے, کمپنی بہت جگہ کماتی ہے. اس لیے I have a blind trust on the company. میرا ٹرسٹ ہے اس کمپنی کے اوپر کیونکہ کمپنی کما رہی ہے, یہ کمپنی بانٹ رہی ہے, اور کوئی بھی کمپنی اسی وقت بانٹتی ہے جب وہ بے تحاشا کما رہی ہو. کوئی بھی کمپنی لانگ لاسٹنگ زندگی بھر اسی وقت چلتی ہے جب وہ پروفٹ میں ہو. میں مطمئن ہوں کہ یہ کمپنی بہت اچھا کما رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری آخری سانسوں تک, آپ لوگوں کی آخری سانسوں تک, آپ کی 7 نسلوں کی آخری سانسوں تک, اور ان کی بھی 7 نسلوں کی آخری سانسوں تک انشاءاللہ کمپنی کہیں نہیں جاتی. اب کہہ رہے تھے 100% کام کریں گے, انہوں نے کہا بس ایک سوال آیا ذہن میں کہ 25% لوگ بھی ایک سال کے بعد کام نہ کریں تو کیا ہوگا. میں نے کہا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بول دیتا ہوں کہ صرف 1.5% لوگ کام کریں گے, 98.5% لوگ کام نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کتنا کما لیں گے اگر ایک سال بعد صرف 1.5% لوگ آپ کے ساتھ ایکٹیو ہو؟ انہوں نے کہا مشکل سے روزانہ کا $5-10 کما لوں گا, اس سے زیادہ تو نہیں کما سکتا. میں نے کہا کیلکولیشن دیکھیے, اگر ایک سال کے بعد صرف اور صرف 1.5% لوگ آپ کے ساتھ ایکٹیو ہیں, یعنی 60 لیفٹ 60 رائٹ, نیو جوائننگز ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. اگر ہر شخص صرف ایک جوائننگ کرا رہا 1.5% ایکٹیو ہو کے, تو 1.5% لوگ ایکٹیو ہو کے صرف ایک نیو جوائننگ کروا دیتے ہیں, تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ روزانہ کی جو سیلز بنتی ہے $3,060 لیفٹ, $3,060 رائٹ, یعنی $6,120 کی سیلز ڈیلی بیسس پہ آپ کمپنی کو دے رہے ہیں. اگر صرف 1.5% کام ہو رہا ہے, 98.5% لوگ کام نہ کریں. اب آپ کو سمجھ آئے گا کیوں میں نے اتنے سارے لوگوں کو لانے سے منع کیا. اس بزنس میں ضرورت نہیں ہے بے تحاشا لوگوں کو لانے کی. صرف 1.5% لوگ بھی اگر آپ کے ساتھ, آپ کے ٹیم ممبرز اگر آپ کے ساتھ ایکٹیو ہیں, تو $6,120 کی سیلز آپ روزانہ کمپنی کو دے رہے ہیں. اس کا بھی آپ 6% نکالیں گے تو $367 آپ کا روزانہ کا کمیشن بنتا ہے. یہ کمیشن بھی آپ کے ڈیلی کمیشن سے زیادہ ہے. اس میں سے بھی صرف $306 آپ کو ملیں گے, باقی اماؤنٹ کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی اگر صرف 1.5% کام ہو رہا ہے, صرف 1.5% لوگ کام کر رہے ہیں, ایک سال کے بعد آپ 9 لاکھ روپے مہینے کا کما رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ اس ہال میں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس بات کو پروف کیا ہے, جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وقت سے پہلے اس ٹارگٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے اگر نیک نیتی سے, سنسیریٹی کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ اس کام کو سیکھتے ہوئے کیا جائے. تو میرا نہیں خیال اس ہال میں بیٹھا یا پورے پاکستان میں ای ڈیڈی کا کوئی بھی ایسا ایمبیسڈر ہوگا جو اس بزنس سے چند ہی ماہ بعد لاکھوں روپے نہ کما رہا ہو. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. This business is in your hand کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, کس طرح اس بزنس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب یہ آذان ختم ہو تو لکی ڈرا کے سلسلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اور پھر
मिडिल ईस्ट, एशिया और दुनिया के एक अजीम। जहां बात कामयाबी की आती है, मैं आपको बता चुका हूं कि जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सीने में दर्द होता है अपनी फैमिली के लिए, वही लोग कामयाब होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि जिनको खौफ आता है आगे बढ़ते हुए, जिनको खौफ आता है कोई नया काम करते हुए, जो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है खौफ उस वक्त आना चाहिए कि जब बूढ़े बाप के कंधे झुक जाते हैं और हम उनका सहारा नहीं बन पाते। ऐसे लोगों को खौफ उस वक्त नहीं आता कि जब बूढ़ी माँ के आंसू दामन पे गिर रहे होते हैं, घर पे बहनें बैठी होती हैं, उस वक्त खौफ नहीं आता। उस वक्त हम अपने आप को समझा के सब्र करके मुतमईन कर लेते हैं। लेकिन खौफ आता है तो कोई नया काम करते हुए, खौफ आता है तो कुछ नया इनकलाबी करते हुए कि जिससे हम और हमारी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकें। खौफ हमें उस वक्त नहीं आता कि जब हम बच्चों को पुराने कपड़े नए कह के पहना देते हैं। खौफ हमें उस वक्त नहीं आता कि जब हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते चले जाते हैं। हमें तो खौफ आता है आगे बढ़ते हुए कि कोई पीछे ना खींच ले। हमें तो खौफ आता है ऊपर जाते हुए को कोई टांग ना खींच ले। हमें तो खौफ आता है कामयाब होते हुए कि ना जाने होंगे भी या नहीं होंगे, ये माशरे के लोग हमें क्या कहेंगे, ये माशरे के लोग कितना मजाक उड़ाएंगे अगर हम कामयाब ना हो सके। अगर आज आप इन लोगों की बातों की परवाह छोड़ दें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि सिर्फ इतना कहूंगा कि जब मैं बस में लटक के जा रहा होता था, बस का डंडा पकड़ के लटक के जा रहा होता था, तो उस वक्त लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे कि 9 लाख रुपए महीने की बात कर रहा है, ये क्या कामयाब होगा। लेकिन मैंने लोगों की बातों को नहीं सुना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया और अपने सफर को जारी रखा, अपने टारगेट्स को अचीव करने की तरफ बढ़ा। और सिर्फ इतना फर्क पड़ा इस कुछ अरसे में, सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि उन नेगेटिव लोगों की बातें अगर नहीं सुनी तो सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि जो बस का डंडा में पकड़ के लटक के जा रहा होता था, सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि वो न जाने कैसे गोल हो गया और टोयोटा करोला का पावर स्टीयरिंग बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इंसान कुछ करना चाहे, अपने हालात बदलना चाहे, तो उस रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। कि क्या खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने कि तस्कीन ना हो जिससे वो राज बदल डालो। अरे जो राज ना रख पाए वो हम राज बदल डालो। और तुमने भी सुना होगा, बड़ी आम सी कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। और पुरसोच दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, अरे सूरी ना मिले जिससे वो साज बदल डालो। और एक दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। एक दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। और अगर चाहते हो मंजिल तो आज से अपनी परवाज बदल डालो। क्या बात है कि किसमें है हिम्मत कि लाए हमारी परवाज में कोताही, किसमें है हिम्मत कि लाए हमारी परवाज में कोताही। अरे हम ई डैडी वाले हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। Now the time has come to call a bombastic personality on the stage. इस सेशन की क्लोजिंग के लिए एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं, who is a living legend, who has really put a new dimension in the field of online business. I just want to say that before him, I was just spending my life, but after him, alhamdulillah, I am living my life. भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा the leader of the leader, one and only, one and only, one and only, Sayyid Kamran Farhad. माशाल्लाह, मैं तो काफ़ी जल्दी आ गया था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि पीछे माशाल्लाह इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और माशाल्लाह हॉल 100% फुल भरा हुआ है और लोग खड़े हुए भी हैं। खुर्रम शेख की इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के बाद मैं नहीं समझता कि जितने भी नए लोग हैं उनके दिलों में या जहनों में कोई भी ऐसा सवाल होगा या कोई भी ऐसा शक होगा। सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो लोग आज पहली दफ़ा यहाँ ये प्रेजेंटेशन सुनने आए हैं, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा और शायद वो ये फ़ैसला कर चुके होंगे कि कौन वो पहला शख्स होगा जो उनके राइट साइड पे और कौन वो पहला शख्स होगा जो उनके लेफ़्ट साइड पे साइन अप होने वाला है।
ایسا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 لوگ اس بزنس میں ناکام ہیں. ان 2 لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اس بزنس میں پریزنٹیشن سننے کے بعد سائن اپ ہوئے بغیر دوسرے اپنے رائٹ اور لیفٹ کے 2 لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. وہ شخص اس بزنس میں ناکام ہو جاتا ہے. دوسرا وہ شخص ناکام ہے جو بزنس پریزنٹیشن سننے کے بعد سائن اپ ہو کے اور دوسرے دن سے بغیر کچھ سیکھے ہوئے اپنا رائٹ اور اپنا لیفٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. یہ دونوں لوگ اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ بغیر نالج کے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کامیابی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ہاف نالج از آلویز ڈینجرس. اور ہاف نالج اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آدھی نالج ہو. نیم حکیم کو خطرہ جان کہتے ہیں کیونکہ نیم حکیم کے پاس آدھی نالج ہوتی ہے. اور وہ شخص جس کے پاس بالکل بھی نالج نہ ہو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. خرم شیخ اس کو خودکش بمبار کہتے ہیں. تو یہی سچویشن ہوتی ہے اس شخص کی جو پہلی دفعہ پریزنٹیشن سننے کے بعد اس بزنس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. ایک باپ اور ایک بیٹا ایک سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. پیدل جا رہے ہوتے ہیں. 8 سال کا بیٹا اور باپ آگے آگے اور بیٹا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو راستے میں ایک شخص روتا ہوا ملتا ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا چلو چل کے دیکھتے ہیں شاید ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں. باپ آگے آگے بیٹا پیچھے پیچھے. باپ آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بیل مر رہا ہے اور اگر میرا بیل مر گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا کیونکہ اس بیل سے میں ہل چلاتا ہوں اور جب فصل ہوتی ہے تو اس فصل کو بازار میں بیچ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہوں. اگر یہ بیل مر گیا تو میں ہل نہیں چلا سکوں گا اور فصل نہیں ہوگی تو میں اور میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بیل ابھی مرا نہیں ہے, زندہ ہے. جلدی سے جا کے ایک خنجر لے کے آئیں, اس کو ذبح کریں, اس کی کھال اتاریں, کھال بیچیں, اس کے سری پائے بیچیں اور جو پیسے ملے اس سے ایک نیا بچھڑا خرید لیں. اس بچھڑے کو کچھ دن گھاس کھلائیں, آپ کو بہت جلد نیا بیل مل جائے گا. وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے, اپنے آنسو پوچھتا ہے, اس لڑکے کے والد کے ہاتھ چومتا ہے اور خوشی خوشی بھاگتا ہوا جا کے خنجر لے کے آتا ہے, بیل کو ذبح کرتا ہے, اس کی کھال اتار کے کھال بیچتا ہے, سری پائے بیچتا ہے, گوشت بیچتا ہے اور جو پیسے ملتے ہیں اس سے ایک بچھڑا خرید لیتا ہے. بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا باپ کتنا زیادہ انٹلیکچوئل ہے, اتنا زیادہ خوش اخلاق ہے, اتنا زیادہ ہوشیار ہے کہ ایک روتے ہوئے شخص کی آنکھوں سے ہوشیار شخص ہے کہ ایک روتے ہوئے شخص کی آنکھوں سے آنسو پوچھ کے اس کے چہرے پہ خوشی بکھیر دی. خیر وہ اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرے دن وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں اپنے گاؤں کی طرف. پھر بیٹا اور باپ ساتھ ساتھ. ایک اور شخص راستے میں روتا ہوا ملتا ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا چلو چل کے دیکھتے ہیں شاید ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں. بیٹا کہتا ہے کہ ڈیڈی اگر آپ اجازت دیں تو آج میں آگے جا کے اس شخص کے آنسو پوچھتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے کیس کو ہینڈل کرتا ہوں. باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بہت جلدی سمجھدار ہو گیا. آج بیٹا آگے آگے اور باپ پیچھے پیچھے. بیٹا آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا باپ بیٹا آگے بڑھتا ہے اور اس شخص سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا باپ مر رہا ہے اور اگر میرا باپ مر گیا
تو میں بھی یتیم ہو جاؤں گا اور میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میں نے ساری زندگی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں اور میرے باپ کے جانے کے بعد میری بھی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ بچہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ابھی مرا نہیں ہے، ابھی تو زندہ ہے، جلدی سے جائیں، خنجر لے کے آئیں، اس کو ذبح کریں، اس کی کھال اتاریں، کھال بیچیں، اس کا گوشت بیچیں، سری پائے بیچیں، اور جو پیسے ملے اس سے ایک بچہ خرید لیں۔ اور اس بچے کو، اب یہ دیکھیں بچہ بیوقوف نہیں ہے، وہ ایک منٹ، بچہ بیوقوف نہیں ہے، اگر بیوقوف ہوتا تو کہتا اس بچے کو گھاس کھلائیں، نہیں، کہہ رہا ہے اس بچے کو دودھ پلائیں اور کچھ دنوں میں آپ کو ایک نیا باپ مل جائے گا۔ تو یہ بات سن کر کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خنجر لے کے آئے گا؟ لائے گا؟ لائے گا، ضرور لائے گا۔ ذبح کس کو کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے، کس کو ذبح کرے گا؟ بچے کو۔ اس کے بچے کے بعد کس کو ذبح کرے گا؟ بچے کے باپ کو۔ تو آپ میں سے جتنے نئے لوگ آئے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو بھی قربانی سے پہلے شوق ہے تو وہ آپ کا اپنا شوق ہے، کم از کم ہم لوگوں کا ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ آپ کے بعد وہ ڈھونڈیں گے پھر ہم ہی لوگوں کو کہ یہ خرم شیخ ہے کہاں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو بہتر یہ ہے جیسے خرم شیخ نے ابھی آپ سے کہا کہ ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں ماشاءاللہ سپورٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو جس شخص نے یہاں پہ دعوت دی ہے ان کے ساتھ آپ اس سپورٹ سینٹر میں جائیے، دوبارہ ایک دفعہ کام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ اور اس کام میں جلدی آپ نے ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو جو کیلکولیشن دکھائی گئی ہے اس میں کلیئر دکھایا ہے کہ 1 مہینے میں اگر آپ 2 لوگوں کو بزنس میں جوائن کرواتے ہیں تو 1 مہینے کا ٹائم اس وجہ سے ہے کہ پہلے ہفتے سے 10 دن کا ٹائم آپ کے سیکھنے کا، اس کے بعد 2-2.5 ہفتے کا ٹائم آپ کے کام کرنے کا۔ تو فرسٹ یو ول ہیو ٹو لرن اینڈ دین یو ول ارن، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے 1 مہینے کا وقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1 مہینے کا وقت بہت کافی ہے سمجھ کے صحیح 2 لوگوں کو اپنے ساتھ انٹروڈیوس کرانے کا۔ تو یہ ہے وہ بزنس۔ اس بزنس میں بہت سارے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور obviously کوئی بھی ناکامی کی نیت سے شامل نہیں ہوتا، لیکن لوگ جب اس بزنس کو سنتے ہیں تو تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرا جانے کی وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہم جن حالات میں رہے ہیں، جو ماحول ہم نے دیکھا ہے، جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، اس میں ہم کو جگہ جگہ پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے باپ دادا نوکری کرتے رہے ہیں، تم نے بھی پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، کاروبار کا مت سوچنا، کاروبار ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جب کوئی اچھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں بیک آف دا مائنڈ وہ ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور بہت سارے لوگ انہی وجوہات کی بنا پر کامیابی کی طرف بڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دوست تھا جو اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر کہیں باہر جانا چاہتا تھا، اور اس کا ایک اور دوست اس کو دبئی سے ویزا بھیج دیتا ہے اور وہ دبئی جانے کے لیے ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے انٹرنیشنل ٹرمینل کے اندر، اور ٹرمینل میں پہنچنے کے بعد اس کے پاس 2-2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کچھ کرنے کو ہوتا نہیں، ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو ایک مشین نظر آتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بغیر کوئی ڈیٹا ان پٹ کیے صرف 5 کا نوٹ ڈالیں اور میں آپ کو آپ کا پاسٹ، آپ کا پریزنٹ اور آپ کا فیوچر بتا سکتی ہوں۔ obviously ایک بڑی عجوبہ سی بات ہے، کسی بھی ایک باشعور باعقل شخص کو چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، آسان نہیں ہے اس چیز کو ہضم کرنا کہ بغیر کوئی ڈیٹا ان پٹ کیے
آپ کو آپ کا پاسٹ، آپ کا پریزنٹ اور آپ کا فیوچر بتایا جا سکتا ہے. سوری. اس کو بھی یقین نہیں آتا. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس نے ترقی تو کی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کی کہ میں کوئی ڈیٹا انپٹ نہ کروں اور سب کچھ بتا دے. 5 کا نوٹ لیتا ہے، مشین میں ڈالتا ہے، بٹن دباتا ہے، ایک پرچی نکلتی ہے کہ آپ کا نام عبدالسلام ہے، آپ کی عمر 27 سال ہے، آپ فلاں محلے کے مکان نمبر فلاں کے رہائش پذیر ہیں، اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر آپ نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا ہے، PIA کی پرواز PK 799 جو 9 بجے جا رہی ہے. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ضرور کسی نے اس کے اندر میرا ڈیٹا ڈال دیا ہوگا، کچھ تو ہے. باتھ روم میں جاتا ہے، ہاتھ میں جو کپڑے کا بیگ ہوتا ہے اس میں سے کپڑے نکال کے کپڑے پہنتا ہے، بالوں کا سٹائل چینج کرتا ہے، دوبارہ جا کے پھر 5 کا نوٹ ڈالتا ہے، پھر بٹن دباتا ہے، پھر وہی پرچی نکلتی ہے کہ آپ کا نام عبدالسلام ہے، آپ کی عمر 27 سال ہے، فلاں محلے کے مکان نمبر فلاں کے رہائش پذیر ہیں، اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر دبئی جانے کا فیصلہ کیا تھا، آج PIA کی پرواز PK 799 جو 9 بجے جا رہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ڈیوٹی فری شاپ جاتا ہے، وہاں سے ریزر خریدتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، اپنے بال اتارتا ہے، بھویں، مونچھیں، داڑھی سب صاف کر کے دوبارہ آ کے پھر 5 کا نوٹ ڈالتا ہے، پھر پرچی نکلتی ہے کہ آپ کا نام عبدالسلام ہے، آپ کی عمر 27 سال ہے، فلاں محلے کے مکان نمبر فلاں کے رہائش پذیر ہیں اور اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر دبئی جانے کا فیصلہ کیا تھا، PIA کی پرواز PK 799 جو 9 بجے جا رہی ہے. کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کندھے پہ کپڑا پڑا ہوتا ہے، وہ لے کے پورا منہ لپیٹتا ہے، صرف آنکھیں کھولی، اس کے بعد پھر 5 کا نوٹ ڈالتا ہے. پرچی نکلتی ہے، آپ کا نام عبدالسلام ہے، عمر 27 سال، فلاں محلے کے مکان نمبر فلاں کے رہائش